بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہو، اور میں اپنی بارہا ویڈیوز میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کر چکا ہوں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ رمضان کے پہلے دو عشرے تو گزر چکے ہیں اور الحمدللہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آج 23 رمضان کی طاق رات ہے، یعنی کہ آج 22 رمضان ہے، اور آج کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی یہ 23 رمضان کی رات ہوگی، اور یہ رمضان المبارک کی دوسری طاق رات ہوگی۔ اب طاق راتوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کی رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت بھی میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں کی عمریں دکھائی گئی تو ان میں امت محمدیہ کی عمریں سب سے زیادہ کم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ میرے امتیوں کی عمریں تو بہت زیادہ چھوٹی ہیں، یہ دوسری امتوں جتنے اعمال کیسے کر سکیں گے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر 1000 مہینے کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 83 سے 84 سال عمر بنتی ہے۔ اب ذرا خود سوچیں، ایک رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ 83 سے 84 سال کی عمر کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنی زبان کو توبہ استغفار کی دعا سے تر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ دیکھیں دوستو، اگر بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے، صرف ایک لمحے کے لیے، کہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے جسے بہت سے لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ اس نیکیوں کے سیزن سے بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو الحمدللہ صحت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے۔ دوستو، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک اور سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پر نقطے لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اسے برائی کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ پھر وہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ پر اتراتا ہے۔ حالانکہ اگر سوچا جائے تو یہ سانسیں اللہ رب العزت کی امانت ہیں ہمارے پاس، پتہ نہیں کب یہ سانسیں ختم ہو جائیں، یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، کس منہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے کہ یا اللہ تیرے احکامات کی نافرمانی کی، یا اللہ تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی بسر نہیں کی، کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لو، میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، چاہے وہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، بس تو ایک مرتبہ میری طرف لوٹ آ، پھر دیکھ تیرے رب کی رحمت تجھ پر کیسے موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا، یہ بھی ہمارے لیے جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کی رات، اللہ اکبر، اس رات میں ہی ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں اگر ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ صرف ایک رات میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے بہت سے طریقہ کار ہیں، جن میں سب سے افضل اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کرے اور آئندہ گناہوں سے معافی مانگ لے کہ یا پروردگار
تو مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی بھی میں ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو آج الحمدللہ 23 رمضان کی رات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا مبارک عمل شیئر کریں گے، ایک ایسا مبارک وظیفہ شیئر کریں گے جسے آپ نے آج رات پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ عمل آپ کو کتنے زیادہ فوائد سے نوازتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو اس رات آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب یہ جو 4 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، ان نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، سلام پھیرنی ہے، پھر آپ نے دوبارہ 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے نوافل کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، صرف 3 مرتبہ۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ آپ نے 2 نوافل اسی طریقہ کار سے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ اب اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد بڑے مبارک کلمات ہیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس طرح جب آپ یہ مکمل عمل کر لیں، نوافل بھی ادا کر لیں، استغفار کا عمل بھی کر لیں، اور اللہ الصمد کا عمل پڑھنے کے بعد درود پاک بھی پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگے، حاجت رواں ہیں تو اپنی حاجات کے لیے دعا مانگے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے اس کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ یقین جانیں کہ یہ رات مانگنے کی رات ہے۔ اس رات یقیناً اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو اس رات خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ یہ مبارک عمل پڑھنے کی اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔